شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ظہور اسلام کے وقت جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسی لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریری کام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبین وحی میں آپ کا بھی نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مکاتیب فرامین لکھے جاتے ان میں بعض آپ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کا صلح نامہ آپ ہی نے لکھا تھا۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اس سرچشمے سے پوری طرح سیراب اور ان صحابہ میں تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ان تمام تفاسیرین میں فن کا مدار روایتوں پر ہے۔ مثلاً ابن جریح طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایات سے آیت کی تفسیرین منقول ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کے تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ نے بچپن سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 23 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے۔ اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام صحابہ میں وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 23 برس تک ارشادات افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرعت فہم، دقیقہ سنجی، انتقال ذہنی کی بڑی ضرورت ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو یہ کمالات خدا داد حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہی انتہا آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ یہ مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہنے لگے کہ تم سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون سا ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں نے ان تینوں سے ہم بستری کی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم حلف کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے۔
اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہاں مشرکین بھی موجود تھے۔ کہنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کی دیت 3 حصوں کی جائے۔ پھر آپ نے قرہ ڈالا، جس کے نام قرہ نکلا، اس کو بچہ دے دیا اور باقی دونوں کو دیت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے پہلے شخص سے لے کر دے دیے جس کے نام قرہ نکلا تھا۔